بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ مدینہ شریف میں ملک عراق سے دو لوگ آئے تو انہوں نے کسی مسئلے میں لوگوں سے خطاب کیا تو لوگ ان کی تقریر سے بڑے متاثر ہوئے۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض تقریریں جادو بھری ہوتی ہیں، یا آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ بعض تقریر جادو ہوتی ہے۔ جادو کا یہاں مطلب یہ لیا گیا کہ جادو کا سا اثر رکھتی ہیں بعض تقریریں، جس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص کو اللہ رب العزت نے سحر بیانی عطا فرمائی ہے، کہ اس کے بیان کے اندر، اس کی تقریر کے اندر، اس کے خطاب کے اندر، اس کی گفتگو کے اندر اللہ رب العزت نے جادوئی تاثیر رکھ دی ہے کہ لوگ ان کے خطبوں سے، ان کی تقریروں سے، ان کے بیانات سے بڑے متاثر ہوتے ہیں، بڑا تاثر لیتے ہیں۔ حالانکہ جادو جو ہے اس کے بارے میں ہم حدیث پاک پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جادو کرنے کرانے سے منع فرمایا اور حکم ارشاد فرمایا کہ اس سے بچو، اور بتایا کہ یہ تباہ کر دینے والی چیز ہے اور ہلاک کر دینے والی چیز ہے۔ لیکن اس حدیث پاک میں حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام بتا رہے ہیں کہ بعض تقریریں جادو بھری ہوتی ہیں، یعنی وہ جادوئی اثر رکھتی ہیں کہ سننے والے اس تقریر سے بڑا اثر لیتے ہیں، وہ تقریر سامعین پر بڑا گہرا اثر چھوڑتی ہے۔ تو یہ ملکہ اللہ رب العزت کی طرف سے ودیت ہوتا ہے، تحفے میں ملتا ہے، عطا ہوتی ہے رب کی، کہ بعض خطیب ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے بیان کے اندر جادو جیسی تاثیر ہوتی ہے اور لوگ ان کے خطبوں سے بڑے متاثر ہوتے ہیں۔ تو ایسے خطباء کو چاہیے کہ وہ موضوع بے اصل من گھڑت روایات بیان کرنے کی بجائے قرآن و حدیث اور پھر صحیح احادیث اور صحیح روایات، صحیح آثار لوگوں سے بیان کریں، تاکہ ان کو دنیا کے اندر بھی فائدہ ہو اور آخرت بھی ان کی سنور جائے۔ اس عطا کی وجہ سے جو اللہ رب العزت نے ان کو ودیت کی ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں اور ایسے رہے ہمیشہ، ہر زمانے میں، ہر دور میں، کہ جو لوک کہانیاں، عام لوکل کہانیاں، ثقافتی کہانیاں، تاریخی کہانیاں لوگوں کو سناتے رہے، اور یہ کہانیاں بیان کرنے والے لوگ ہر زمانے میں ہوئے، اور ان کو ایسا ملکہ حاصل ہوتا ہے کہ وہ کہانی سناتے ہوئے ایسا ردم بناتے ہیں کہ سارے لوگ ان کے ساتھ جڑ جائیں، اور وہ لوگوں کی سماعتوں پر قبضہ حاصل کر لیتے ہیں۔ اور ایسی بہت ساری مثالیں آج کل بھی سوشل میڈیا پر موجود ہیں۔ پنجابی کہانیاں بیان کرنے والے، پنجابی لوک کہانیاں لوگوں کو سنانے والے موجود ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ جب اللہ رب العزت نے ان کو یہ ملکہ عطا فرمایا ہے، یہ قوت عطا فرمائی ہے، یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ ان کے بیان کے اندر جادوئی تاثیر ہے،
اور وہ لفظ سے لفظ جوڑ کر، بات سے بات نکال کر لوگوں کی سماعتوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں اور لوگوں کو اپنا آپ سنانے پہ مجبور کر دیتے ہیں کہ لوگ ان کو سنے بغیر جائیں نہیں، ان کی بات مکمل سن کر کے جائیں۔ تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ واعظ و نصیحت کی باتیں، اچھی باتیں، بھلائی کی باتیں، خیر کی باتیں لوگوں کو بتائیں، لوگوں کو سنائیں، تاکہ ان کی اپنی دنیا بھی سنور جائے اور کئی اور لوگوں کی دنیا بھی سنور جائے اور ان کی آخرت بھی سنور جائے اور جو سننے والے سامعین ہیں ان کی آخرت بھی سنور جائے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے موٹیویشنل سپیکر ایسے موجود ہیں اور پھر انہوں نے مذہبی لبادہ اوڑھا ہوا ہے اور پھر ان کے سامنے ڈائس پر کتابیں بھی سجی ہوئی ہوتی ہیں، قرآن اور حدیث رکھا ہوا ہوتا ہے، حدیث کی کتابیں سامنے پڑھی ہوتی ہیں، لیکن وہ کھلا مکھلا جھوٹ بھی بول رہے ہوتے ہیں اور اپنے سننے والوں کو گمراہ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث پاک بھی سامنے آ جاتی ہے کہ آخر زمانہ میں ایسے لوگ ہوں گے جو خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو اللہ رب العزت ان کے شر سے محفوظ فرمائے۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے ان کو سپیچ پاور دی ہے، بولنے کی قوت دی ہے، طاقت دی ہے، ان کے بتانے کا، سمجھانے کا انداز، ان کی گفتگو کا انداز، ان کے بیان کا انداز وہ بڑی جادوئی تاثیر رکھتا ہے اور لوگ ان کو سنتے ہیں، لیکن انہوں نے مذہبی لبادہ اوڑھ رکھا ہے، باوجود اس کے جھوٹ کا سہارا لے کر کے سستی شہرت کی خاطر لوگوں کو وہ گمراہ سے گمراہ تر کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ایسے خطیبوں کو، ایسے موٹیویشنل سپیکروں کو، ایسے لوگوں کو جن کے بیان کے اندر رب کائنات نے جادوئی تاثیر رکھی ہے اور لوگ ان کی بات سنتے ہیں اور ان سے متاثر ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو اپنی اور اپنے سامعین اور سامعات کی آخرت کی فکر کرنی چاہیے، انہیں خیر، بھلائی، اچھائی، واعظ و نصیحت کی باتیں قرآن و حدیث سے، علماء، سلف صالحین سے، تابعین، صحابہ کرام سے، آل بیت اطہار کی خوبصورت زندگیوں سے موتی چن چن کر لوگوں میں بانٹنے چاہیے، تاکہ ان کی آخرت بھی سنور جائے اور ان کے سننے والوں کی آخرت بھی سنور جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر اللہ رب العزت نے ہمیں یہ طاقت نہیں دی اور صرف سننے کی ہمارے پاس استطاعت ہے اور ہم صرف سننے والے ہیں، سامعین ہیں، تو پھر اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ایسی جادوئی تاثیر رکھنے والے مگر ساتھ ہی ساتھ گمراہ کرنے والے لوگ جو ہیں، اللہ رب العزت ہمیں ان کے شر سے محفوظ و معمور فرمائے، اور ایسے لوگوں کو ہم سنیں جن کے بیانات کے اندر جادوئی تاثیر بھی ہے لیکن اس میں دین کی لطافت بھی ہے، اس میں خیر کے موتی بھی ہیں، اس میں بھلائی کے انوار بھی ہیں، اور پھر ان پہ ہم عمل کر کے، ان موتیوں کو چن کے، ان انوار کو حاصل کر کے ہم دین مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی راہوں پہ چل کے اپنی آخرت کو بہتر کر سکیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسے لوگوں کو سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔